السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت میں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ اپنی زبان سے وہی بات کہو جو تمہارے دل میں ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو شخص کل اپنی موت کا دن سمجھتا ہے اسے موت آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب مسلمان کا دل اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، مگر ہم بعض کاموں کے لیے زمانہ دراز سے دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے قلوب مردہ ہو چکے ہیں اور مردہ دلوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل کی موت کے اسباب یہ ہے تم نے حق تعالیٰ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا، تم نے کتاب اللہ کو پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا، تم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو کیا مگر آپ کی سنت کو چھوڑ بیٹھے، شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا مگر اعمال میں اس کی موافقت کی، تم کہتے ہو ہم جنت کے طالب ہیں مگر اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک فضول خرچی اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک پاکیزہ سنت ہے۔ دو چیزیں منافق میں نہیں ہوتی، ایک نیک اخلاق اور دین کی صحیح سمجھ۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ محتاج اور مسکین کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ آپس میں مصافحہ کرو، دل کا کینہ جاتا رہے گا۔ تحفہ دیا لیا کرو، محبت پیدا ہوگی، عداوت نکل جائے گی۔ اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو ضرورت سے زیادہ طلب نہ کرو، یہی سب سے عمدہ دولت ہے۔ ادب کے ذریعے اپنے عزت اور علم کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ اور باخبر ہے۔ تمہاری جیسی نیت ہوگی ویسا ہی تم کو پھل ملے گا۔ سچا تاجر ایمانداروں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہی ہے۔ ساری دنیا ہاتھ سے چلی جائے، ایمان بچ جائے تو کچھ بھی نہیں گیا۔ ساری دنیا ہاتھ آ جائے، ایمان چلا جائے
تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ مرتے وقت دنیا جتنی بھی ہاتھ میں ہو چلی جاتی ہے، مگر ایمان اور عمل صالح والی دولت اب تک ساتھ رہتی ہے۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ آزمائشیں انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ہمیشہ خلقت کی بہتری چاہو، اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا مطیع کر دے گا، یعنی فرما بردار کر دے گا۔ نیکی ایسے کرو جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے۔ یاد رکھو تمہارے عمل سے ثابت ہونا چاہیے کہ تم رب کے ماننے والے ہو۔ صبر و تحمل والوں کی اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو انسان بھلائی کرنا چاہتا ہو وہ تو کر لے، اس لیے کہ میں لوٹ کے آنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ ہر پل گزاریں۔